الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد۔ آج کے اس درس میں پارہ نمبر 22 کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پارے میں 4 حصے ہیں۔ سورہ احزاب کا بقیہ حصہ ہے، سورہ سبا مکمل ہے، سورہ فاطر مکمل ہے، سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ احزاب کے بقیہ حصے میں 4 باتیں ہیں، کون نوٹ کریں۔ ازواج مطہرات کے لیے 7 احکام ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، آپ کے پاس کئی بیویاں تھیں، تو ان کو اس میں سے حکم دیا گیا، حالانکہ وہ سارے احکام امت کی ساری ماں اور بہنوں کے لیے، لیکن بظاہر خطاب انہیں کو کیا گیا کیونکہ وہ دوسری ماں اور بہنوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ کیا احکام ہے آپ دیکھیں، سمجھیں، اپنے گھروں میں اپنے ماں بہنوں کے لیے اس کو بہت بڑی نعمت سمجھیں۔ نمبر 1، نزاکت کے ساتھ بات نہ کریں۔ کہنے یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی غیر محرم مرد سے بات کرنی پڑ جائے تو پردے کے اوڑ سے کریں، پہلی بات۔ دوسری بات، آواز میں اس قدر نرمی نہ ہو کہ سننے والا کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے، یعنی اس انداز میں بات ہونی چاہیے کہ وہ سمجھے کہ اگر کوئی کند ذہن دل کا مریض آدمی ہو تو یہ سمجھے کہ یہاں ہمارا دانا گلنے والا نہیں ہے۔ آواز میں ایک روب ہونی چاہیے، اور ایسا بھی نہیں کہ لگے کہ کوئی بہت زیادہ عجیب عورت ہے، یعنی ایک اعتدال، اور اس میں کیونکہ عورت کے ہر چیز پردہ ہے، تو عورت بھی پردہ کی آواز بھی پردہ ہوتی ہے۔ کشش اللہ نے بنایا ایسے عورتوں کو کہ اس میں کشش رکھی ہے مرد کے لیے، یہاں تک کہ وہ جو کپڑا پہن لینا اس میں کشش، اس کے اوپر جو چادر اوڑھ لینا اس میں بھی کشش، جس 4 دیواری کے اندر رہے عورت نا اس میں بھی کشش ہوتی ہے۔ تو یہ کہ عورت کی آواز میں بھی کشش ہوتی ہے، تو جب ضرورت پڑ جائے تو اس انداز میں وہ بات کریں کہ دل کے مریض لوگ کسی غلط فہمی کے شکار نہ ہوں۔ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے۔ عورتوں کے لیے باؤنڈ کیا گیا کہ وہ گھروں میں ہی رہیں، یہ ان کی نیچر ہے اور اسلام یہی سکھاتا ہے۔ ضرورت پڑ جائے تو الگ باتیں جا سکتی ہیں پردے کے ساتھ، لیکن اصل جگہ ان کا کیا ہے؟ گھر ہے، اسی میں ان کے لیے عفت ہے، عظمت ہے، عزت ہے، سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں جن لوگوں نے عورتوں کو آزادی کے نام پر باہر نکالا، ان لوگوں کے گھروں، اس ملک کے خاندان کی حالت آپ دیکھ لیں، سب برباد ہو گئے۔ اچھا یہ ہے کون لوگ جو آزادی کے نام پہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو بالکل ایسے ہی جیسے مرد ہونے چاہیے؟ بھائی ان کا نیچر ہی نہیں ایسے، کیسے ان کو بنا دو؟ زبردستی کہ جیسے مرد گاڑی چلاتا ویسے عورت چلائے، چلاتی ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یعنی ہر ڈپارٹمنٹ، وجہ کیا جانتے ہیں؟ مرد حضرات کے دلوں میں چور چھپا ہے، چور۔ دنیا کے اکثر مرد عیاش ہیں، ان کی سوچ یہ ہے کہ ہماری کوئی محفل، ہماری کوئی جگہ، ہمارا کوئی ہوٹل، ہماری کوئی مجلس عورتوں سے خالی نہ رہے۔ وہ آفس میں تو عورت ہونی چاہیے، ہوٹل میں عورت ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے انہوں نے نعرہ دیا آزادی کا، اور لا کر کے ہر جگہ عورتوں کو گھسا دیا۔ تباہی آپ کے سامنے ہے۔ یورپ اور امریکہ وغیرہ میں کیا معاملہ ہے ہی نہیں، سب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ چل رہا ہے، اور اگر رشتے ہوتے ہیں بڑے مشکل سے ٹوٹ جاتے ہیں، گھروں میں تباہی ہے۔ نتیجہ اتنے خراب ہے۔ ابھی ایک عورت کا انٹرویو میں نے سنا امریکہ سے آئی کہ ہمارے یہاں کاغذی کارروائی میں مردوں کا نام نہیں لکھا جاتا ہے۔ کس کا نام لکھا جاتا ہے؟ عورتوں کا۔ کیوں؟ پوچھا گیا کیوں؟ کہا مرد پتہ ہی نہیں کون ہے، یعنی جو عورت کے بچے ہوتے ہیں نا، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے۔ اتنے مرد اس عورت کے ہوتے ہیں۔ ماں تو پھر بھی فکس ہوتی ہے کہ بھائی جس پیٹ سے بچے پیدا ہوئے وہ ماں تو ہے، لیکن باپ کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ یہ عورتوں کو گھروں سے نکالنے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے عورت کی اصل جگہ گھر ہے، پردہ ہے، اس
کا نیچر یہی ہے کہ وہ عزت عافیت کے ساتھ گھروں میں، اور جتنے سکون اطمینان کے ساتھ وہ گھروں میں رہے، جو سکون ملتا نا وہ باہر رہ کے نہیں۔ کیا عجیب ہے دنیا میں، ان کو آزاد ہونا چاہیے۔ وہ ایک عورت گھر میں رہ کے اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کرے وہ اچھا ہے، یا ہوٹل میں رہ کے 1000 مردوں کی خدمت کرے وہ اچھا ہے؟ کون سا اچھا ہے؟ ایک کا خدمت کرے وہ اچھا ہے نا۔ تو اسلام یہی تو سکھا رہا ہے کہ بس ایک مرد کے ماتحت رہو۔ اسی لیے کہا بلا ضرورت عورتیں گھر سے نہ نکلیں۔ زمانے جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت اور سطر کا اظہار کرتے ہوئے باہر نہ نکلیں۔ کہا کہ دیکھو پردے میں رہیں، جائیں تو پردے کے ساتھ، بناؤ سنگار کر کے بے پردہ باہر نہ نکلے۔ اسلام عورتوں کے لیے پرمیشن نہیں دیتا۔ یہ دور جاہلیت کی سوچ اور ان کا کلچر رہا ہے، لیکن ہائے ہمارا مسلم گھرانہ بھی اس برائی سے محفوظ نہیں رہا۔ ہماری ماں بڑی بڑی دیندار مایا بہنیں، کیا حال ہے، گھروں میں جیسی تیسی آپ دیکھتے ہی، باہر جانا ہو کہ عجیب کہانی ہوتی، کون سی برائی نہیں، کون سی بے حیائی نہیں، کون سی میک اپ نہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، جب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بلکہ پاکستان کی ایک جگہ میں نے ایک عالم کو سنا کہ عورتوں کی سوچ بن گئی ہے کہ برقع اس وقت پہنیں گی جب میک اپ نہ کی ہوئی ہو، میک اپ کرنے تو برقعے کی ضرورت کیا، یہ سوچ بن چکی ہے۔ یعنی میک اپ دوسروں کے لیے، گھر اور جبکہ میک اپ کا اصل شوہر ہے، شوہر کے لیے ہونا چاہیے، لیکن ماں اور بہنوں پر افسوس اس چیز کو نہیں سمجھتی ہے۔ نماز کی پابندی کا حکم دیا کہ نماز کی پابندی کریں، یہ سب کو پتا ہے۔ زکوٰۃ دیا کریں، اس کا بھی حکم دیا گیا کہ نماز اور زکوٰۃ کے بغیر تو کوئی بات بننے والی نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ سے پاکیزگی آتی ہے، اور نماز اسلام کے بنیاد میں سے زکوٰۃ بھی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن میں جہاں بھی نماز کا تذکرہ فوراً زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یعنی یہ کہ اس کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، یہ حکم ہے اطاعت اللہ اس کے رسول کی۔ دیکھو اطاعت کرنا یہ انسانی نیچر ہے، مطلب کسی کی مانے گا وہ، تو اسلام کہتا اس کی مانو جو تمہارا سب سے خیر خواہ ہو، کون ہے؟ اللہ اس کے رسول، تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ قرآنی آیات کی تلاوت، احادیث کا مذاکرہ کیا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، احادیث پڑھیں، سیکھیں، سمجھائیں۔ اسی طرح نکاح رسول، جب حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے درمیان نباہ نہ ہو سکا اور ان کے درمیان جدائی واقع ہو گئی، تو اللہ کے حکم سے خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا۔ کہنا چاہتے ہیں کہ زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا، منہ بولا جس کو ایسے لوگ بنا لیتے ہیں، تو دور جاہلیت میں اس کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ منہ بولا بیٹا، حقیقی بیٹا، جو حکم حقیقی بیٹے کا ہوتا تھا وہی منہ بولا ہوتا تھا۔ دور جاہلیت میں ایک کچا چلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، زید بن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کی نکاح ہم نے زینب رضی اللہ عنہ سے کرا دیا، لیکن نکاح نہیں چلی، ٹوٹ گئی۔ جب ٹوٹ گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ اب اس زینب سے آپ نکاح کریں، جو کہ کلچر تھا نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ کے مبیلہ بیٹے تھے، اس کی یہ بیوی بن چکی۔ تو اللہ نے کہا یہ چلے گا نہیں، اس کلچر کو ختم کرنا ہے، تو اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ ان سے نکاح کر کے اور اس کلچر کو ختم کیا کہ منہ بولا بیٹا بس منہ ہی تک ہوتا ہے، حقیقی طور پر وہ بیٹا نہیں بنتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کو حکم دیا کہ نبی پر کثرت سے درود بھیجا کریں۔ سورہ سبا میں دو باتیں ہیں، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے، اہل سبا کے غرور کے تکبر کا واقعہ ہے، اہل سبا کا واقعہ ہے کہ ان کا غرور اور ان کا تکبر۔ سورہ فاطر میں دو باتیں توحید کے دلائل ہیں، یعنی توحید کے تعلق سے باتیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے 3 گروہ کا بیان ہے کہ ایک وہ مسلمان جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، دوسرا نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، تیسرا نیکیاں زیادہ ہوں گی، یعنی کہا گیا قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ نمبر 1 جن کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں گی، لیکن گناہ بھی ہوں گے۔ انسان ایسا نہیں ہے کہ گناہ نہ کرے، گناہ کرے گا، جو بچتا ہے نا اس سے بھی گناہ ہوتے ہیں، اسی لیے گناہ الگ اور نیکیاں الگ اکٹھا کی جاتی ہیں۔
قیامت کے دن ایسا نہیں ہے کہ جس نے گناہ کیا اس کو جنت نہیں ملے، دونوں وزن کیے جائیں گے۔ وزن میں پلہ جس کا بھاری ہوگا، یعنی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا، آپ کی بات بن گئی، برائیوں کا پلہ بھاری ہو گیا، بات بگڑ گئی۔ تو پھر ایک طبقہ وہ ہوگا جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، برائیاں کم ہوں گی، بات بن جائے گی۔ ایک وہ طبقہ ہوگا جس کی دونوں برابر سب، یعنی ترازو بالکل برابر نہیں تھا، جس کو اہل اعراف کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک الگ تفصیل ہے کہ آگے دھیرے دھیرے پھر ان کو جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ تیسرا وہ ہوں گے جن کی نیکیاں کم اور برائیاں زیادہ ہوں گی، اور یہ بھی آپ سمجھیں کہ وہاں نیکیاں لکھی، نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، نیکیاں وزن کی جائیں گی۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، کبھی 1 روپیہ آدمی صدقہ کرتا ہے، وہی 1 روپیہ کا نیکی کسی کے لیے زیادہ ہوگی، اور وہی 1 روپیہ کی نیکی کسی کے لیے کم ہوگی۔ ایک آدمی جس کے یہاں کروڑوں کا مالک ہے، اس کو 100 روپیہ خرچ کرتا ہے، کوئی دشواری تھوڑا ہے، کروڑوں کا مالک ہے، وہ 100 روپیہ ایسے خرچ کر دے، کیا اس کو فرق پڑتا ہے؟ ایک آدمی جو پوری دن مزدوری کر کے 100 روپیہ لاتا ہے، وہ بھی 100 روپیہ خرچ کرے، تو آپ بتائیں کس کی ویلیو ہے؟ اس نے پورے دن کی کمائی کو خرچ کر دیا نا، خود پسینے والی۔ تو یہ 100 روپیہ جو مزدوری کر کے خرچ کیا نا، اس 100 روپے کا مقابلہ وہ کروڑ پتی کے 1 لاکھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہا تھا خرچ کرو، یہ مت رکھو کہ ہمارے پاس تو ہے نہیں، جو ہے اس میں سے خرچ کرو۔ آپ تھوڑا کرو گے، مالدار کا زیادہ بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کو آپ سمجھ کر لیں کہ خرچ کریں، کیونکہ وہاں نیکیاں گنی نہیں بلکہ وزن کی جائے گی۔ سورہ یاسین کی حصے میں کچھ بات ہے، ایک رسالت کا ہے، دوسرا قریش کی مذمت، مکہ کے اندر جو قریش کا قبیلہ تھا ان کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔